رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. سب سے خوبصورت نظام اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، اور اللہ سب سے بڑھ کر منصفانہ احکامات اتارنے والا ہے. لیکن یہ ایک دشواری مسلمانوں کے ساتھ چل پڑی ہے کہ اسلامی قانون کے بارے میں لوگ شبے کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ ایک زبردست منظم کوشش کا حصہ ہے جس کے نتائج اب دیکھنے کو مل رہے ہیں. اسی طرح عملاً بھی لوگ مرتد ہو رہے ہیں. کتنی ہماری مسلمان بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، بے حیائی کے راستے سے ارتداد تک پہنچ گئیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں. چند مہینے پہلے ہم لوگ بھوپال گئے تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہی کا کچھ کام تھا. وہاں کی اصلاح معاشرہ کی خدمت کرنے والی بہنوں نے یہ بتایا کہ ہمارے اس شہر میں صرف ایک علاقے میں جو کثیر مسلم آبادی والا علاقہ ہے، گزشتہ ایک سال میں ہمارے اس شہر کے ایک کثیر مسلم آبادی والے علاقے سے 100 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں اور عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی ہیں. صرف لڑکیاں نہیں، عورتیں بھی، شوہر والیاں، بچے والیاں اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئیں، اس سماج کا حصہ بن گئیں. ابھی 4 دن پہلے میں پونا میں تھا، اور وہاں 2 دنوں اسی موضوع پر پروگرام ہوئے. خواص میں بھی، علماء میں بھی، عام لوگوں میں بھی، خواتین میں بھی. ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو جمع کیا گیا، اس لیے کہ ہماری ریاست میں سب سے زیادہ اس طرح کے واقعات پونا میں ہو رہے ہیں. اور وہاں ہر مہینے سرکاری ڈاٹا کے مطابق، جو ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے سرکار نے، اس کے مطابق ہر مہینے 15 سے 20 ایسی درخواستیں پڑ رہی ہیں جن میں کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے کورٹ میرج کی درخواست دے رہی ہے. اور آپ اس سے بھی زیادہ نازک اور تکلیف دہ بات سنیے کہ جب وہاں کام کرنے والے لوگ ان گھروں تک پہنچے جہاں کی بچیاں اس طرح جا رہی ہیں تاکہ ان کو روکا جائے، یا جو جا چکی ہیں ان کو واپس لایا جائے، تو عجیب عجیب جوابات سننے کو ملے. ایک خاندان نے یہ کہا کہ ہم فری مائنڈڈ لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں آیا کہ ہماری بیٹی کس سے نکاح کر رہی ہے. ایک خاندان سے یہ جواب ملا، ماں نے کہا کہ ہماری بیٹی کما کر کھلاتی ہے، اس لیے ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں، روک ٹوک نہیں کر سکتے. ایک خاندان سے یہ جواب ملا کہ ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہیں اور کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، اب اگر وہ چلی گئی ہے اور ادھر سے کچھ پیسے لا کر ہم کو دے رہی ہے تو ہم اس کے لیے آمادہ ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کا شوہر مسلمان ہے یہ ہندو ہے. یہ صورتحال ہے، اور اس کی بھی بہت تفصیل ہے، موقع نہیں ہے کہ میں آپ سے پوری بات عرض کروں. دہلی سے بھی واقعات کی خبریں ملی، میں نے اپنے ایک تفصیلی مضمون میں بھی لکھا ہے کہ وہاں منظم طریقے پر جھوپڑ پٹیوں کے علاقے میں، سلم ایریاز میں محنت کی جا رہی ہے، اور لڑکیوں کو سلائی کلاس کے بہانے سے، ہنر سکھانے کے بہانے سے اس راستے پر ڈالا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو سرکردہ لوگ ہیں، وہاں کے علماء، قریب میں جمعیت علماء کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، ان لوگوں نے جو اعداد و شمار جمع کیے تو پتہ چلا کہ ایسی لڑکیاں تقریباً 500 کی تعداد میں ہیں جو جا چکی ہیں، اور جو جانے والی ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہے. اس ریاست میں ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جس پر ڈاٹا ڈالا جاتا ہے، پورے ملک میں کہیں ویب سائٹ نہیں ہے. متعین اعداد و شمار دوسری جگہوں پر نہیں ملتے، واقعات دبا دیے جاتے ہیں. یہ سب سچائیاں ہیں جن کو ہمیں قبول کرنا ہوگا اور فکر کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس ارتداد سے بچا سکیں. آپ بھی دھیان رکھیے، آپ نے کالجز میں اپنی بچیوں کو ڈال دیا، کو ایجوکیشن سسٹم میں ڈال دیا، اب آپ مطمئن ہیں کہ وہ پاک صاف رہے گی، باعفت رہے گی. یہ غلط فہمی ہے.
آپ کو نظر رکھنی ہوگی، اپنی اولاد کے بچانے کی فکر کرنی ہوگی، اور خاص طریقے پر ارتداد سے ان کی حفاظت کے لیے ہم کو بھرپور محنت کرنی ہوگی۔ یہ اس وقت ملک کے حالات کا تقاضا ہے۔